السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدهم ولا نصيفه أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، محرم الحرام کا، شہر اللہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہجری سن اور ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ زمانے اسلام سے قبل بھی یہ مہینہ بہت قابل احترام اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے آمد سے پہلے مدینۃ المنورہ میں اس مہینے کا احترام تھا، اور اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ خاص طور پر اس مہینے کی 10 تاریخ کو، یوم عاشوراء کو، یہودی بہت اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور بقیہ اور دنوں کے اندر بھی عبادات میں، ذکر اذکار میں رجوع اللہ کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے محرم کے مہینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور یہ کون سا دن، کیسا دن ہے جس دن تم خوب عبادت بھی کر رہے ہو، اہتمام بھی کر رہے ہو، روزہ بھی رہ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ محرم کا مہینہ عاشورے کا دن ہے، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بحر قلزم کے اندر ڈبو کر ختم کیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام فاتح اور کامیاب ہوئے، فرعون اور فرعونی لوگ اور وہ لشکر ڈوب کر ختم ہو گیا۔ تو حق کے غالب ہونے، باطل کے مغلوب ہونے کا دن، اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت کا دن ہے۔ تو اللہ کی فتح اور نصرت پر خوش ہو کر، ایک نبی کی کامیابی پر اور ایک باطل کے مٹ جانے کی خوشی میں، شکرانے کے طور پر ہم اس محرم میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کو کامیابی ملی، یہ بات ہے کہ فرعون ڈبو دیا گیا، یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل ہوئی ہے اس دن، تو میں بھی زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہوں، تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کا اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام محرم کے روزوں کو فرضیت کے انداز میں رہا کرتے تھے، وجوب کے درجے میں بہت پابندی سے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان المبارک آیا اور رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہوئے تو آپ نے محرم کے روزے ترک فرمائے۔ لیکن یہ بھی ترک آپ نے پورا بالکلیہ نہیں چھوڑا، آپ نے اس کا استحباب باقی رکھا۔ آپ کبھی رہتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے۔ رمضان کی طرح سبھی کو رہنے کا پابند نہیں کرتے تھے، آپ جو رہنا چاہیں رہیں، جو نہیں رہنا چاہیں نہ رہیں، اس طرح کا استحباب آپ نے باقی رکھا۔ اور پھر آخری سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جیسے مسلمان روزہ رہ رہے ہیں تو اس دن تو یہودی بھی روزہ رہ رہے ہیں، ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ان کی نقل اتار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے فرمایا
کہ لو بقیت لعام المقبل، اگر آنے والے سال تک میں زندہ رہا تو میں لأصومن التاسع، تو ضرور ضرور 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رہوں گا، صرف 10ویں تاریخ کا نہیں، 9 کا اور 10 کا روزہ رہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن آئندہ سال تک زندگی جنہیں وفا نہیں کی، آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے بھی اس مہینے کو محترم سمجھا جاتا۔ قرآن شریف نے جو کہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے احترام کے ہیں، اس میں ایک محرم، پھر رجب، پھر ذی قعدہ اور ذی الحج۔ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی اس کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ یہ امن کے مہینے تھے، اس میں جھگڑا، لڑائی، جنگ و جدال کسی طرح سے نہیں ہوا کرتا تھا، امن کے ساتھ عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا کر رکھا کرتے تھے۔ تو اس زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور پھر آپ کے زمانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنیت کو، اس کی استحباب کو، اس کے اجر و ثواب کو باقی رکھا۔ آپ نے فرمایا یقیناً یہ نفل روزے ہیں محرم کے مہینے کے، لیکن اس محرم کے مہینے میں ایک روزہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنا دے۔ محرم میں ایک اگر کوئی روزہ رہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو محرم الحرام میں اس بات کا اہتمام کرنا، یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جیسے کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کرنے سے مقصود اس کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنا ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو نمازوں میں، ذکر میں، تلاوت میں، اور خاص طور پر روزوں کے اہتمام کو کرنا چاہیے۔ اور 10ویں تاریخ کو اور اس کے ساتھ ملا لیں تو 9ویں تاریخ یا اس کے ساتھ 11، یہ 2 روزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کو اور اس کی 10 تاریخ کو اور بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جب قوم نوح کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی، یہاں تک کہ انسانیت ختم ہو گئی، اور سوائے وہ لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لایا اور اسلام قبول کیا تھا، وہی باقی رہے، سب ختم کر دیے گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو نوح علیہ السلام پر اسلام لانے والے، ایمان لانے والے تھے، ان کے ذریعے سے پھر اس دنیا کو آباد کیا، اور وہ جو کشتی پر سوار تھے اور وہ جو عذاب آیا ہوا تھا پانی کا، وہ 10 محرم کو ختم ہوا، اور وہ کشتی جودی پہاڑی پر لگی اور پانی نیچے اترتا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے پھر سے دنیا کے اندر بسے۔ تو گویا کہ یہ نجات کا دن، یہ نجات کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں، حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق، حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے متعلق یہ ہے کہ اللہ نے توبہ آدم علیہ السلام کی محرم کی 10 تاریخ کو قبول فرمائی۔ 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گل و گلزار کر دیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ وہ دن بہت احترام کا ہے، عبادتوں کا ہے، تلاوتوں کا ہے، ذکر اذکار کا ہے، دعاؤں کا ہے، روزے کے اہتمام کا ہے۔ تو ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر
محرم کا احترام کریں اور روزوں کا اور عبادتوں میں اضافے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 10 محرم کو جہاں یہ عظمتیں بیان ہوئی ہیں وہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو ہوئی ہے، کربلا کا واقعہ بھی 10 محرم کو ہوا ہے۔ تو بہت سارے حضرات اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ نحوست کا ہے اور یہ دن بھی منحوس ہے، لہٰذا نحوست اور منحوس دنوں کے اندر نہ تو کوئی دینی کام کرتے ہیں نہ تو کوئی دنیاوی کام، کسی خوشی کسی نئے کام کے آغاز ان سب سے بچتے ہیں۔ یہ بدعات ہے، یہ خرافات ہے، یہ عقیدے کی کمزوری اور مسلک اہل سنت والجماعت کو نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ شیعہ سے متاثر ہو کر، وہ لوگ جو شیعہ ہیں ان لوگوں کا عقیدہ ہے ایسا، ان سے متاثر ہو کر ہم اہل سنت کے اندر بھی یہ خامی آ رہی۔ اور ایسے ہی جیسے شیعہ حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں غلو کرتے ہوئے بسا اوقات صحابہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، ایسا اہل سنت میں بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ دبے قدم اہل سنت والجماعت بھی صحابہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے عقائد تو یہ ہیں کہ سارے صحابہ حضور علیہ الصلاۃ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی ان سب اشخاص کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے وقت میں وہ مومن تھے، ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور ایمان پر برقرار رہے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ سب صحابی ہیں، اور سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے تبرہ نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے بیزار ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نعوذ باللہ یہ مرتد ہو گئے، یا حضور کے زمانے میں یہ نفاق پر تھے اور دنیا سے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ منافق ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سارے صحابہ کو عدول مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، میرے سارے ہی صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اسٹار ہیں، وہ بہت بڑے مقام پر قائم ہیں، جیسے حضور نے فرمایا وہی ہماری بات ہے صحابہ کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں جو ہر جمعے میں آپ کو ہر خطیب سناتے ہیں، چونکہ وہ عربی میں ہے اس وجہ سے ہم کو معلوم نہیں ہوتا، ہر جمعے کی ہر خطبے میں ہر خطیب سناتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یہ ہر جمعہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے والی روایت سنائی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ صحابہ سے محبت اس شخص کو ہوگی جس کو مجھ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے تو صحابہ سے محبت ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض ہوگا، عناد ہوگا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نفرت ہوگی، وہی صحابہ سے نفرت کرے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کا مقام ایسا ہے کہ اگر بعد کے لوگ خواہ وہ کتنے ہی بڑے ولی ہوں، خطب ہوں، ابدال ہوں، کتنا ہی بڑا مقام ہو ان کا، اگر وہ احد پہاڑ کے وغیرہ، مدینے کا ایک سب سے بڑا پہاڑ ہے 7-8 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، پتہ نہیں کتنے ٹنوں وزنی وہ پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ کا مقام، میرے ساتھیوں کا مقام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا مقام وہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر بعد کے لوگ
اللہ نے ان کو مال دیا، سونا چاندی دیا، اتنا سونا دیا جتنا وزن احد پہاڑ کا ہے، اتنا سونا کسی کو دیا، اور اس نے وہ سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بہت بڑی مقدار خرچ کی، تب بھی وہ صحابہ کے خرچ آدھا کلو کے برابر بھی یا 1 کلو کے برابر بھی، صحابہ کے 1 مد اور صحابہ کے نفس مد کو بھی نہیں پہنچتے، ان کے آدھا کلو کو بھی، ان کے پاؤ کلو کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف خرچ میں نہیں، ہر چیز کے اندر کوئی کتنی ہی عبادت کر لے، کتنی ہی نمازیں لمبی لمبی پڑھ لے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا نیک آدمی ہو، لیکن صحابہ کے ایک سجدے کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی شخص کتنے ہی روزے رکھ لے، صحابہ کے 1 روزے کے قدر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا مقام و مرتبہ بتایا ہے، اس سے ان کی عظمت معلوم ہوتی ہے، ان کی شان معلوم ہوتی ہے۔ وہ ابتدائی لوگ ہیں، ان کی قربانیوں کو ہم شمار بھی تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں دین کے خاطر۔ کتنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور پیٹا گیا، اور اس پر وہ صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ جان چلے جانے کے امکانات پیدا ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آیا تو سب سے پہلے سوال کیا تو یہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جو قریب تھے وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے آپ کو مارا اور پیٹا گیا، جب ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کا ہی نام لے رہے ہیں، نام ہی نہیں لیے، اور یہ بھی کہا جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ لوں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، پانی حرام کھانا حرام، جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہے، اگر امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ میں ابو بکر کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنا لیتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے اتنا نفع پہنچایا ہے، دنیا میں نے اس کا بدل ان کو نہیں دیا، جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا دنیا ہی میں نے ان کا احسان چکایا، سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کا بدلہ میں آخرت میں ہی دوں گا، دنیا میں ان کا بدلہ ہی نہیں دے سکتا۔ اتنا کام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں حضرت ابو بکر، ان کی بہت نیکیاں ہیں، ان کی نیکیوں میں ایران کو فتح کرنا، قیصر و کسریٰ کو زیر کرنا، اسلام کو 22 لاکھ مربع زمین تک پھیلانا، فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کرنا، عظیم الشان کارنامے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسلام سے لے کر اپنی وفات اور شہادت تک بہت کام کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن وہ کہا کرتے تھے میری ساری نیکیاں لے کر ابو بکر اگر ہجرت کی رات کا جو 1 رات کا ان کا ثواب ہے وہ مجھے دے دیں، اور 1 دن اور 1 رات کا ثواب مجھے دے دیں، تو میں اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھوں گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس 1 رات اور اس 1 دن کی جتنی نیکیاں حضرت ابو بکر کی ہیں، حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں بھی اتنی برابر نہیں ہیں، اس سے بڑی ان کی نیکیاں تھیں۔ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، غار ثور کتنی اونچائی پر ہے، ابھی حج کے سفر میں ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ بھئی چلو غار ثور ابھی تک نہیں گئے ہیں، ابھی ہاتھ پیر میں کچھ طاقت قوت ہے، ابھی چڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں آئیں گے تو ہاتھ پیر کمزور ہو جائیں تو چڑھ نہیں سکتے، تو چڑھنے کی کوشش کیے، 2-4 ساتھی ہم لوگ مل کے گئے۔ آدھی دور تک تو کار کے ذریعے سے چھوڑا گیا، اور آدھی دور کے بعد چلنے کا تھا، وہ تو چلتے 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 پیر ہاتھ پیر اتنے وہ تھک گئے، 2 دن تک کسی کو بخار آ گیا، کوئی وہ ہو گئے، ہاتھ پیر اٹھ رہے نہیں تھے، چلنا مشکل ہو گیا۔ آدھا سفر گاڑی پر طے کرنے کے بعد آدھا سفر بھی ہم نہیں چل سکے، اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر چلے، اور بعض روایتوں میں
آتا ہے کہ کچھ دور جانے کے بعد غار ثور پر چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نوکیلی پتھر ہیں، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیر زخمی ہو رہے ہیں، خون آلود ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے، اس لیے کہ آپ کی یہ تکلیف مجھے دیکھی نہیں جا رہی، دوسرا یہ کہ آپ کے پیر زخمی ہو جائیں گے اور خون وغیرہ گرے گا تو دشمنوں کو ہمیں تلاش کرنا آسان ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم تو پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ کو تسلیم کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6000 فٹ کی بلندیوں پر چڑھ رہے ہیں اور کاندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ آج ہم خالی چڑھ کے نہیں پہنچ سکتے، ایک پانی کا بوتل لے کر چلنا ہمارے لیے دشوار ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کاندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اس پہاڑ پر غار ثور میں پہنچے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس رات میں نگرانی کی۔ سانپ نے آ کر ان کو کاٹ لیا، یہ تک نہیں کہا اے اللہ کے رسول میرے پیر میں تکلیف ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ہے مجھے ڈس رہی ہے، کاٹ رہی ہے۔ حضور نے ان کا پیر مبارک قریب کیا اور اپنا لعاب دہن اس میں لگایا اور اس کی وجہ سے ان کو شفا ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ غار ثور کی راتیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر نے حضور کی خدمت میں گزاری ہیں، وہ راتوں کا اجر و ثواب ابو بکر کی زندگی کے نیکیوں سے بھی بڑا ہوا ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ اتنا بڑا مقام حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو انصار مہاجر سب الگ الگ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ 2 خلفاء ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہے تھے مہاجرین میں ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہے تھے انصار میں سے ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہے تھے قریش میں سے ہونا چاہیے، اس طرح کے اختلاف چل رہے تھے۔ تو اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد پوری امت کو سنبھالا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق اگر اس وقت میں وہ فیصلہ نہ لیتے، سختی کا معاملہ نہ کرتے تو بہت سارے لوگوں نے ارتداد کا اعلان کر دیا تھا، کہا تھا کہ حضور کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اب ہم کسی اسلام کو دین کو نہیں ماننے والے۔ کسی نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، روزے ہم چھوڑ دیں گے، کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بقیہ سب کام کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں انہوں نے کہا کہ اگر دین میں ذری کمی آئی تو ابو بکر اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اینقص الدین وانا حی، میرے جیتے جی میں زندہ رہوں اور دین کی وہ سطح جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم کی تھی وہ نیچے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جان جا سکتی ہے، مال لٹ سکتا ہے، مدینہ خالی ہو جا سکتا ہے، سب کچھ برداشت کروں گا لیکن دین میں کمی آنے نہیں دوں گا۔ ایسی قربانیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر بہت سارے صحابہ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کیا کم ہیں، حضرت خباب کی قربانیاں کیا کم ہیں، اور خالد بن ولید کی قربانیاں کیا کم ہیں، ابو ہریرہ کی قربانیاں کیا کم ہیں۔ صحابہ کی پوری زندگیاں قربانیوں سے عبارت ہیں۔ کوئی صحابی یا صحابیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی زندگی پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دین کے لیے کیسی انہوں نے قربانیاں دی۔ زندہ رہے تو زندگی کا مقصد ہی انہوں نے یہ بنا لیا کہ دین یا تو عام ہوگا یا ہماری خبریں بنیں گی، یہ بنا لیا تھا۔ اب ایسے صحابہ کو یہ محرم کے مہینے میں بعض لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ 10 عاشورے کے دن کو واقع کربلا کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی کوئی قربانیاں ہی نہیں ہیں۔ ایسا کھل کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چند کو چھوڑ کر بقیہ سب لوگ منافق تھے اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو مرتد ہو گئے یہ لوگ، اس طرح سے کہتے ہیں۔
واقعہ کربلا اس طرح سے بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے درمیان میں بہت زیادہ نفرتیں تھیں، ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے تھے، مشاجرات تھے، ایک دوسرے سے وہ لڑتے تھے۔ اس طرح سے واقعہ کربلا کو محرم میں بیان کیا جاتا ہے کہ عظمت صحابہ ختم ہو جاتی۔ میرے بھائیو یاد رکھنا چاہیے، ہم یہ ہمارا کام، ان کو سننا بھی نہیں چاہیے، یہ کرتے ہیں شیعہ حضرات وغیرہ، ہم ان کو وہ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے گمراہ ہیں، ہم ان کے وعظ، ان کے بیانات کو بھی نہیں سننا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے جو طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حبہم ایمان، حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت ہی دین ہے، صحابہ سے محبت ہی ایمان ہے، صحابہ سے محبت ہی احسان ہے، اور وہ بغضہم کفر و نفاق و طغیان، اگر کوئی صحابہ سے کسی طرح سے نفرت کرتا ہے تو وہ پکا منافق ہے، کافر ہے، نافرمان، گناہ گار ہے۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ اچھا عقیدہ دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن شریف نے یہ کہا ہے رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہم، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کی تربیت کی ہے، ان کی خوبیاں قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے رحیم تھے، ہاں دشمنوں کے لیے اشداء علی الکفار تھے، لیکن صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا بہت احترام، ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ خود قرآن شریف نے کہا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ کہتے ہیں ولکن اللہ، یہ صحابہ، ان کے درمیان میں اوس اور خزرج کا اختلاف تھا، ان کے درمیان میں قبائل کی لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، اللہ نے اپنا فضل کیا اور صحابہ کے سارے دلوں کے درمیان میں اللہ کہہ رہے میں نے محبت پیدا کی، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہہ رہے ہیں صحابہ کے دلوں کے اندر محبت میں نے پیدا کی۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم تھے، یہ کہنے کے بعد پھر یہ کوئی سوچے کہ صحابہ میں اختلاف تھا، صحابہ کے اندر لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، ان کا اختلاف علمی اختلاف تھا، ان کا اختلاف کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، ان کا اختلاف اجتہادی اختلاف تھا، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے، ان کے بچوں کے بچوں میں نام، یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، حضرت عمر مرتد ہو گئے، حضرت عثمان غنی مرتد ہو گئے، حضرت عائشہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئیں، اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ حضرت حسن حسین کے بچوں کے نام دیکھیں گے تو ان کے ناموں میں انہوں نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا، حضرت حسین نے اپنے بچوں کا نام، حضرت حسن نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا، عثمان رکھا۔ یہ ان کی محبتوں کی علامتیں ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ان سب کے دل جڑے ہوئے تھے۔ ایک بڑی غلط فہمی ان دنوں کے اندر یہ پیدا کی جاتی ہے، واعظین ذاکرین کی طرف سے یہ ایسے واعظ، ایسے بیانات ہوتے ہیں، یا اہل بیت کی محبت کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس غلو کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کا نقص ہوتا ہے، صحابہ کی قدح ہوتی ہے، صحابہ کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس تنقیدوں سے بچنا ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم سارے ہی صحابہ کو عدول سمجھتے ہیں، سارے ہی صحابہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، سارے ہی صحابہ ہمارے نزدیک معیار حق ہیں، سارے ہی صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مخلصین تھے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہونا چاہیے۔ کیسے کیسے حالات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انہوں نے ساتھ دیا۔ آپ حیات الصحابہ کو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے، اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی ان کی قربانیاں۔ ایک نشست میں، ایک تھوڑی دیر کے پروگرام میں صحابہ کی ان قربانیوں کو ہم ایک صحابی کے ساری قربانیوں کو بیان نہیں کر سکتے۔
اس لیے بس ہم کو یہ عقیدہ اچھا مضبوط رکھنا چاہیے. کسی بھی طرح کے آج کل سوشل میڈیا پر وعظ و نصیحت یا بیانات سننے کا ایسا شوق ہو گیا. حب اہل بیت میں ہم ایسے ذاکرین کو سن رہے ہیں جو صحابہ اکرام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں اور ان کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ایسے واعظین کو سن رہے ہیں. آپ یاد رکھیے تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے، اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ صحابہ کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اس نے عبداللہ بن سبا اس کا نام تھا، اور اس نے پورا کوفہ میں، بصرہ میں، مدینہ میں، مکہ میں، شہروں میں جا جا کر وہ اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتا تھا. عنوان تھا فضائل اہل بیت، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا یہ تھا کہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی کو جو برا بھلا نہیں کرنا. تو آج کے بھی بہت سے واعظین ایسے ہیں جو کربلا کا واقعہ سناتے ہیں یا اہل بیت کا مقام بیان کرنا چاہتے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کرنا چاہتے ہیں. عنوان وہ ہوتا ہے لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے متعلق ہمارے خیال کو، سوچ کو، عقیدے کو خراب کریں. اس باز کے سننے کے بعد صحابہ کا مقام ہمارے دلوں سے گھٹ جاتا ہے کہ اچھا ایسی لڑائی ہوئی تھی، ایسے تھے، حضرت علی کو ایسا ستایا گیا. تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کچھ لوگ ہیں جن کا مشن ہی یہ تھا، جن کا کام ہی یہ تھا دن رات کا کہ صحابہ سے توڑ دیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ جو قرآن پہنچا ہے ہم تک، قرآن کی ہر آیت یہ صحابہ کے واسطے سے. نعوذ باللہ صحابہ سے ہمارے دلوں کے اندر کسی طرح سے کدورت پیدا ہو گئی اور ان کی شان میں گستاخی کر دیے اور ان کے بارے میں دل میں برا خیال آ گیا، تو یہ نہ قرآن پر ہمارا یقین رہے گا، یہ نہ حدیثوں پر ہمارا یقین رہے گا. اس لیے کہ قرآن بھی صحابہ کے واسطے سے آیا، حدیث بھی صحابہ کے واسطے سے آئی، احکام بھی صحابہ کے واسطے سے، فتوحات بھی صحابہ کے واسطے سے ہم تک ملے. پوری اسلام کی عمارت ڈھل جائے گی اگر کوئی صحابہ کے سلسلے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بدل گئے تھے. ایسا عقیدہ رکھے تو پورا دین اس کا برباد ہو جائے گا. اس وجہ سے مسلک اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ حق پر ہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ معیار حق ہیں. ہم کسی بھی صحابی کے شان میں ادنا سے گستاخی کرنے کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں. اللہ ہم کو اور سبھی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور مسلک اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے جمنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. ہر بدعات کی، ضلالت کی، گمراہی کی، تشیع کے عقائد سے اللہ ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.